طرح صحابہ رسول سرکار بے شک سبحان اللہ. اور اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں، آپ کے سینے میں ایمان موجود نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جسم کھوکھلا، اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایمان آپ کے سینے میں موجود ہے تو اگر اعمال میں اگر خرابی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بخشے گا، لیکن آپ کے عقیدے میں اگر خرابی ہے تو تم کبھی نہیں بخشے جاؤ گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تمام مسلمان اگر دنیا میں موجود رہیں تو اگر دشمنی کسی سے کریں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرے، اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے. ایک مقدمہ آتا ہے، ایک منافق مسلمان اور ایک عیسائی. سب سے زیادہ خطرہ اگر ہم لوگوں کو ہے تو کس سے؟ کن لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کہنے کے بعد میں یاستین کے صاف بن کر چپ جاتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں اور ایمان بھی کھا جاتے ہیں. کوئی دوسرا کافر سامنے کھڑا رہتا ہے تو اتنی جلدی وہ تمہارا ایمان نہیں کھاتا ہے جتنی جلدی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے منافق مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایمان کو کھا جاتے ہیں. تو منافق مسلمان اور عیسائی میں جھگڑا ہوتا ہے اور یہ دونوں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا میٹر ہے. جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میٹر کو سنا تو ارشاد فرمایا اس مقدمے کو عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اور جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تو منافق مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہوں. یہ مقدمہ عمر فاروق اعظم کے پاس لے جایا جائے. وہ جو فیصلہ کریں گے اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی کا فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو نبی کا فیصلہ مانے گا نہیں وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اب عیسائی اور منافق مسلمان دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد میں منافق مسلمان اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن ہی رہے تھے کہ عیسائی نے کہا کہ اے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ دو، یہ مقدمہ آپ کے پیارے حبیب کے پاس جا چکا ہے، آپ کے نبی کے پاس جا چکا ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکا ہے. اور یہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ میں سرکار کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں عمر فاروق اعظم کا فیصلہ مانوں گا. میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو سنا دیا ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدمے کو حل نہیں کرتے ہیں بلکہ گھر میں پہنچتے ہیں اور گھر میں پہنچنے کے بعد میں میان سے تلوار نکالتے ہیں. تلوار نکالنے کے بعد میں منافق مسلمان کے سر کو قلم کر دیتے ہیں اور پکار کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والا اگر بندہ مل جائے تو اسے اپنے سینے سے لگا لو، اور اگر نبی کا گستاخ مل جائے، نبی کا گستاخ اگر مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اگر تمہیں ملے تو اسے ٹھوکروں سے اڑا دو. اور اگر تمہاری اگر چلتی ہو تو عمر فاروق اعظم کی طرح اسی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں اگر ہمیں رہنا ہے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرو. ہاں اگر آج کے دور میں کمزور ایمان اسے کہتے ہیں
جو عمر فاروق اعظم کی طرح تلوار لے کر نہیں نکل سکتے، بے شک لاٹھی اور ڈنڈا لے کر نہیں نکل سکتے، لیکن اپنے دل میں ان کے لیے بغض و عناد ضرور رکھو، اسے بغض ضرور رکھو۔ اگر تم دل میں نہیں رکھو گے تو تمہارے پاس کمزور ایمان بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ کافر کو کافر کہنا چاہیے اور مومن مسلمان کو مومن مسلمان کہنا چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ والوں سے دوستی رکھو اور اللہ والوں سے دشمنی، اور یہ دشمنی ہمارے لیے نہیں، ان علماء کرام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا خان فاضل گرامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، آئیے سماعت فرمائیں۔ آج اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم جذبے میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سے بکنے لگتے ہیں، بلکہ وہ طریقہ سیکھو جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بتا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سب کے بیٹے، ہم گالیوں کا جواب تمہیں گالی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی تلوار سے تمہیں جہنم رسید کر دیتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ کہ گالی ہمارے اہل بیت نبوت کے شان کے خلاف ہے، ہم لوگ گالی دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سر کچلنے والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس طرح محبت کرنی چاہیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس طرح جواب دینا چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے پاس بے شمار خطوط آیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تھا، مسائل کا جواب پوچھنا ہوتا، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں خط لکھ کر پیش کر دیا کرتے تھے، حضور اعلیٰ حضرت اس مسئلے کا جواب حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس دوران ایک بدبخت خبیث وہابی دیوبندی ایک خبیث نے حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں گالی لکھا، اور گالی لکھنے کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، خادم کے حوالے کر دیا، اور جب خادم کے حوالے وہ خط پہنچا، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ خط پہنچا، حضور اعلیٰ حضرت نے جب اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جب پڑھا تو اس میں سرکار اعلیٰ حضرت کے شان میں گالی لکھی ہوئی تھی۔ اس بدبخت خبیث نے سرکار اعلیٰ حضرت کے شان میں گالی لکھی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ خادم پوچھتا ہے، اے اعلیٰ حضرت سرکار، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جس خط کو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اس بدبخت خبیث نے گالی لکھا ہے، اور اس گالی کو دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں، اس گالی کو پڑھ کر آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر رونق چھائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار، آپ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ محمد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس خط کو دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہیں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بنیاد پر اس بنیاد کی وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں کہ 1 منٹ تک 2 منٹ تک 3 منٹ تک جب تک وہ مجھے گالی لکھ رہا ہوگا اس وقت تک تو اپنی زبان کو اپنی قلم کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے روکے رکھا ہوگا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ مجھے کوئی گالی دے مجھے برداشت ہے، میرے گھر والوں کو کوئی گالی دے مجھے برداشت ہے، مجھے کوئی برا بھلا کہے مجھے برداشت ہے، لیکن نبی کے شان میں کوئی کہے مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اپنی بات آئے تو چپ رہنا، لیکن جب نبی کی بات آئے تو اپنی زبان کو خاموش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو تو دنیا میں تم چمکتے رہو گے
اور حشر میں بھی چمچمکتے رہو گے۔ آج اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، ساری دنیا کے لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس طرح چمکایا کہ وہ دنیا میں بھی چمک رہے ہیں اور آخرت میں بھی چمک رہے ہیں۔ اے میرے سنی مسلمان بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و نچھاور کرتے رہو، اس لیے کہ پوری دنیا کی چھان مارو گے لیکن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی طرح کسی کو نہیں پاؤ گے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر تم محبت کرو گے تبھی تمہیں دل کو چین و سکون ملے گا، دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔ اس لیے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کو چھان لیا، مجھے چین و سکون نہیں ملا، اگر چین و سکون اگر مجھے ملا ہے تو سرکار کی محبت میں ملا ہے۔ سرکار کی محبت اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے دلوں کو چین و سکون ملتا رہے گا، اور قلم کو اٹھاتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت تیرے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہو سرکار سے محبت کرتے رہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو اپنے سینے میں عشق رسول کا چراغ لے کر جاؤ، خود میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، میری راہ سنی تھی چراغ لے کر چلے، میری راہ سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ حضرات گرامی، اگر اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، میرے بولنے میں اگر